ناظرین، کل نیشنل اسمبلی کی پروسیڈنگ کو ہم نے اپنے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا، جس میں ایک وفاقی منسٹر نے نیشنل اسمبلی کو بتایا کہ ٹوٹل جو ڈپورٹیز پاکستان کے ہوئے ہیں وہ ہیں 21,000، اور اس میں جو یو اے ای کا شیئر ہے وہ ہے 4,000 اینڈ سم تھنگ، بٹوین 4,000 اینڈ 5,000۔ لیکن اس پروگرام کے بعد جو ہمیں فیڈ بیک آئی یا جو سوشل میڈیا پہ بحث چل رہی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ یہ جو فگرز ہیں ان کو اگر آپ کسی ٹیکنیکل لیول پہ وہ کریں میچ کہ جی کسی ٹیکنیکل وائلیشن کی وجہ سے کسی کو ڈپورٹ کیا گیا ہے، وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ جو آپ ایبرپٹ ادھر ریووک کیے جا رہے ہیں ویزاز پاکستانیوں کے، تو اس میں ایک کومنٹ آیا کہ جی صرف کوہاٹ میں جو ہنگو کے لوگ ہیں 10,000 لوگ صرف ادھر کے ایسے ہیں جن کے ویزاز کینسل ہوئے ہیں۔ ساؤتھ پنجاب میں ایسے لوگوں کی تعداد سینکڑوں ہزاروں میں ہے، اور یہ پورے ملک سے فیڈ بیک آ رہی ہے، تو اس پہ ان فگرز کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم انہی چیزوں پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں عمران رفیق صاحب، یہ انجینئر اسٹوڈنٹ ہیں اور پاکستان کی جو پریمیئر یونیورسٹی انجینئرنگ، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی آف لاہور، اس میں پورے پاکستان کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں۔ تو ادھر سے ہمیں جو فیڈ بیک آ رہی ہے لوگوں کی کہ ان کے جو امیجیٹ جو سبلنگز ہیں یا رشتہ دار ہیں وہ اس یو اے کی پالیسی کے وکٹم ہوئے ہیں، اور وہ کیوں ہوئے ہیں اور آگے چل کر ایسے لوگوں کے لیے کوئی آگے راستہ ہے، تو اس پہ بات کریں گے۔ عمران صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ شکریہ سر، شکریہ۔ یہ بتائیں کہ آپ کی اپنی فیملی میں اس طرح کے لوگ ہیں جو چھٹی پہ پاکستان آئے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ کیا ہوا بتائیں؟ جی بالکل، اس طرح میری فیملی سے کافی لوگ ہیں جو چھٹیوں پہ آج سے 2 ماہ پہلے پاکستان آئے ہوئے تھے، تو ان کے بھی سڈن 22 اور 23 جولائی کی درمیانی شب ان کو ایک میسج ریسیو ہوا کہ آپ کا ویزا کینسل کر دیا گیا۔ جب ہم نے کوشش کی اور وہ عربی میں لکھا ہوا ایک ٹیکسٹ تھا، تو ہم نے اسے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا، تو اس کے بعد ہمیں کوئی ریزن معلوم نہیں ہوئی کہ میرے ریلیٹیو نے مجھے ہی وہ میسج فارورڈ کیا تھا کہ اس کو چیک کریں کیا، تو میں نے وہ چیک کرنے کی کوشش کی اور اسے منسٹری آف جو ان کی فارن پالیسی ہے یو اے گورنمنٹ کی، ان سے چیک کرنے کی، تو کوئی ہمیں انفارمیشن نہیں ملی کوئی ریزن کے سوالڈ ریزن کے ویزے کینسل کیوں گئے۔ پھر اس کے بعد میں نے ڈفرینٹ اور جو اپنے ساؤتھ پنجاب کے ریجن سے لوگوں سے کانٹیکٹ کیا، تو ہمیں ایک پرسن بہاولپور سے بتا رہے تھے، ایک لودھرا سے، جو دونوں دوست تھے اور وہ 20 سال سے وہاں پہ دبئی میں کام کر رہے تھے، تو ان کا بھی اچانک وہ چھٹیوں پہ پاکستان ہے تو ان کے بھی ویزے کینسل کیے گئے۔ یہ اسی رات ہی ان کو ٹیکسٹ ہے؟ بالکل اسی طرح 13، جس طرح آپ پہلے اپنے پروگرام میں بتا چکے ہیں کہ 13 جولائی، 22 جولائی اور ابھی ریسنٹلی 5 اگست کو بھی یہ ویزے کینسل کیے گئے۔ اچھا، 5 اگست کو ایک اور یہ ایک ٹینیور جاری ہے اور ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جاری رہے گا کہ ان قریب انہوں نے اور پاکستانیوں کو بھی وہاں سے ڈیپورٹ کرنا ہے، اور یہ جو پاکستانیوں کی تعداد ہے وہ کم ہوتی جائے گی، اور لگتا ہے شاید اگلے کوئی 5-10 سالوں میں شاید پاکستانیوں کو نکال لے جو کہ اچھا جو لوگ ادھر یو اے میں ہیں اس وقت، جن کے ویزا ایکسپائری یا وہ رینیول کی ڈیٹ پہ ہیں، یا جو لوگ ادھر ان کو اینول چھٹیوں کے اس وجہ پہ ہیں، ان لوگوں کی کیا فیلنگ ہے؟ کافی وہاں پہ لائک یو اے گورنمنٹ کی جو اس پالیسی سے پاکستانی، بنگلہ دیشی اور جو مصر کے لوگ ہیں اس سے بہت متاثر ہوئے ہیں، اور ان لوگوں پہ ہی زیادہ پریشر بنایا جا رہا ہے۔ اگر کوئی پرسن جن سے میری بات ہوئی وہ باہر جاتے ہیں کوئی چیز خریدنے کے لیے، کچھ میڈیکل سروس لینے کے لیے، تو جو ان کی وہاں کی لوکل پولیس ہے جسے وہ اپنی زبان میں شرطے کہتے ہیں، تو بار بار ان کے ویزے چیک کیے جا رہے ہیں، اور یہ لگ رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جب بھی ان کا ویزا ایکسپائر ہوگا اس کے بعد ان کو بھی ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ تو وہاں پہ بھی ایک طرح کے وہ بیچارے اس وقت ایک طرح سے مجبوری میں ہیں، وہ پاکستانی نہ تو پاکستان واپس آ سکتے ہیں، نہ تو ادھر رہنے کے بعد کوئی ان کے پاس آپشن ہے کہ جب وہ بھی مجبور ہو چکے ہیں کہ ویزا ایکسپائر ہونے کے بعد ان کو بھی میں بھی واپس آنا پڑے۔ اچھا، وہ جو لوگ ادھر یو اے میں رہتے ہیں جب، تو وہ یو اے کی گورنمنٹ یا ادھر کے لوکل سسٹم میں ان کی ویلفیئر میں کتنا حصہ ڈالتے ہیں؟ انشورنس کی شکل میں، ٹیکسز کی شکل میں، اور محنت تو کرتے ہی ہیں نا کہ ان کے سسٹم کو چلاتے ہیں۔ اس میں سر ڈفرینٹ طرح کے، کوئی 500 درہم ہر سال دیتا ہے، کوئی 1000 درہم دیتا ہے، کوئی 1500، وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے کام کی نیت پہ، اور جو آپ نے انشورنس لی ہوئی ہے بائی دا گورنمنٹ آف یو اے ای، تو اس پہ اور ہر کوئی اپنی
انکم کے لحاظ سے وہ حصہ ڈال رہے ہیں، اور اس انکم کا کوئی انہیں جب مشکل وقت ان پر آیا تو انہوں نے اس انشورنس سے ان لوگوں کو، ان لیبر سے تعلق رکھنے والے افراد کو یو اے گورنمنٹ نے کوئی بینیفٹ نہیں دے، اور اپنے فیصلے کو منواتے ہوئے ان کو ڈیپورٹ کر دیا، یا ڈیپورٹ جیسے وہ گھر ہے انہیں ڈیپورٹ کا میسج وصول ہو گیا. تو وہ انشورنس کا پریمیم پے کرتے ہیں، تو وہ تو ایک پروٹیکشن کے لیے ہوتے ہیں انشورنس. تو اب ان کی جو انشورنس کی پیمنٹ ہے وہ ضائع ہو گئی، ان کے کوئی ادھر سامان پڑا ہوا ہے، کوئی لین دین ہے، وہ سب کچھ ختم ہو جاتے ہیں. ان کو واپسی کا کوئی رستہ یا کوئی کمپنسیشن یا کوئی ایسا فورم ان کو کسی نے کانٹیکٹ کیا ہے کہ جی آپ کا کوئی ادھر سامان، پیسے یا کچھ پیمنٹس ہیں تو ہم آپ کو واپس بھجوائیں گے؟ ایک پرسن بتا رہے تھے کہ وہ اب ایک اپنی کمپنی کے وزٹ پہ ساؤتھ افریقہ گئے، تو جب ہی وہاں پہ پہنچے تو انہیں ایک میسج وصول ہوا کہ آپ کا ویزا کینسل کر دیا گیا. تو اسی طرح سے اور ایک پرسن بتا رہے تھے کہ ان کے وہاں کے ان کے ایک شاپ تھی، بزنس لائک ان کا 40,000 درہم وہاں پہ پڑا ہوا ہے. تو وہ اب وہ ان کے پاس وہاں پہ ایون پیسے ختم ہو چکے تھے کہ ٹکٹ بھی لینے کے لیے انہیں اپنے وطن سے پیسے منگوانے پڑے، ٹکٹ لے کے وہ واپس آئے، اور ان کے لائک 40,000 وہ درہم بھی دے. ان کے 2 بینک اکاؤنٹس تھے، وہ جو جتنا بھی ان کے پاس وہاں پہ فائنینس تھا وہ بھی ایک طرح سے ان کے لیے ضائع ہو گئے، وہ جو انہوں نے اپنی جمع پونجی جمع کی ہوئی تھی اپنے مستقبل کے لیے، آنے والے سالوں کے لیے. تو میرے خیال میں اگر کوئی پاکستان گورنمنٹ اس پہ کوئی ایکشن لے اور کوئی ڈپلومیٹک رول پلے کرے تو تب بھی واپسی ہو سکتی ہے. باقی اس صورتحال میں یو اے گورنمنٹ کبھی ان پیسوں کو ریفنڈ نہیں کرے گی. دیکھیں، پاکستان کی پوزیشن یہ ہے کہ ہمارے ڈیفنس منسٹر نے نیشنل اسمبلی میں کہا کہ بھئی یو اے نے جن کے ویزا ریووک کیے ہیں ان کی جو وجہ ہے وہ پولیٹیکل ہے. ان لوگوں نے سیاسی بنیادوں پر یو اے کے ایک مخالف ملک کی حمایت میں کچھ کہا، لکھا، کوئی شیئر کیا، تو اس وجہ سے وہ ہوئے ہیں. اب جب ہم یہ بات اپنے پروگرام میں کرتے ہیں تو ہمیں لوگ بتاتے ہیں کہ جی اگر ان کی مراد ایران سے ہے، اور کافی شروع میں ایک ویو چلی تھی کہ جی شیعہ لوگوں کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ جنگ سے پہلے کی بات ہے کہ ان دنوں انہوں نے بہت نکالے، پھر جنگ کے دوران بھی نکالے. لیکن اب ہم جو بات سن رہے ہیں کہ ایک آدمی وہ عمرہ پہ گیا دبئی سے بذریعہ بس، وہ کہتے ہیں جی میں سنی مسلمان ہوں، ان کو وہ کر دیا. یہ ابھی آپ نے ایک بات کی ساؤتھ افریقہ کی، یہ ایک بہت یونیک کیس ہے. یہ ایک اماراتی کمپنی جو ادھر کے نیشنل اس کی رجسٹرڈ کمپنی ہے، ایک اماراتی اس کا امپلائر ہے، یو اے کا سٹیزن. انہوں نے کمپنی کے کام سے بہت بڑی سینئر پوزیشن پہ ہیں، وہ ساؤتھ افریقہ گئے ٹور پہ کمپنی کے آفیشیل ورک پہ، اور ادھر ان کا ویزا ریووک ہو گیا. تو جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ تو اس پہ میرے خیال میں کوئی پوزیشن نہیں لینے والی. پھر وہ کنگڈم ہے، ادھر سول سوسائٹی اتنی ایکٹیو نہیں ہے کہ کوئی این جی او یا ادھر کے کوئی سوشل سرکل ہیں وہ ان کی مدد کریں. جو ان کے اپنے کولیگز ہوتے ہیں دوسرے اوورسیز پاکستانیز جو ادھر رہتے ہیں، وہ خود ایک خوف میں مبتلا ہیں. تو اچھا، یہ تو یو اے کی ہوگی. سعودی عربیہ کی کیا سچویشن ہے؟ ادھر سکون ہے اس وقت؟ لائک وہاں سے بھی کچھ لوگوں کو ڈیپورٹ کیا گیا، لیکن ان کی تعداد کم ہے اگر آپ نمبر سے کمپیئر کریں جو، اور پچھلے کچھ سالوں میں انہوں نے کافی لوگوں کو ڈیپورٹ کیا تھا. تو ان میں ہمارے بھی کچھ جاننے والے شامل تھے. تو وہاں پہ ایک پاکستانی کمپنی تھی جو کنسٹرکشن کے کام سے تعلق رکھتی تھی. تو وہاں پہ انہوں نے ایک سلسلہ بنایا کہ 3 ماہ پہلے 100 پرسنز کو ڈیپورٹ کیا، پھر 3 ماہ بعد 100 کو. تو اس طرح سے وہ سسٹم چلتا رہا، اور ان قریب ایک دن ایسا ہے کہ وہ کمپنی بند ہوگی اور سارے لوگوں کو انہوں نے ڈیپورٹ کر. یہ کب کی بات ہے؟ یہ آج سے 2 سے 3 سال پہلے کی بات ہے. اور اس سے پہلے بھی پاکستانی اور بنگلہ دیشی ہی شکار ہوتے رہے ہیں. اور جو ہمارے بنگلہ دیشی بھائی ہیں اور پاکستانی بھائی ہیں، خاص طور پہ ہمارے پشتون بھائی جو دبئی میں ہوں یا سعودیہ میں اور کشمیر، کیونکہ وہاں کی جو تعداد ہے وہ ان کنٹریز میں بہت زیادہ ہے، تو وہاں کے لوگ بھی کافی اس سے متاثر ہوئے ہیں. اور گورنمنٹ کو اس پہ کچھ ایکشن اب لینا پڑے گا، بجائے کہ ہماری یہی لوگ ہیں جو پاکستان کے ریونیو میں اربوں ڈالرز کا ہر سال اضافہ کرتے ہیں، اور اسی سے ہی پاکستان میرے خیال میں چل رہے، بجائے کہ آپ اس وقت جو ہمیں اپنی فنڈنگ سے، ٹیکسز سے کچھ بھی فنڈ مل رہے ہیں ان سے ہم نہیں چل رہے. ہم مڈل ایسٹ سے اور یورپین کنٹریز سے ہمیں ہر سال اربوں ڈالرز آتے ہیں، اور اسی سے ہمارا، اور جسے آپ بیک بون آف پاکستان کہا کرتے تھے، عمران خان صاحب ہو یا اس سے پہلے آنے والے ڈیفرنٹ وزیر اعظم کہا کرتے تھے.
تو جب ان پہ آج ایک مشکل وقت آ چکا ہے تو حکومت کو اس پہ سٹینڈ لینا ہوگا، ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، تاکہ آنے والے سالوں میں پاکستان کے ریونیو میں وہ اور اضافہ کر سکیں، جو کہ پاکستان کے لیے بہت بینیفیشل ہوگا۔ ناظرین، آپ کو یاد دلاتے چلیں، ایک دفعہ شہزادہ محمد بن سلیمان جو سعودی عربیہ کے کراؤن پرنس ہیں، وہ پاکستان آئے تو ادھر عمران خان نے پبلکلی پاکستانیوں کا مسئلہ اٹھایا جو سعودی عرب کی جیل میں بند ہیں۔ تو اس وقت وزیر اعظم عمران خان تھے اور ایشو تھا پاکستانی قیدیوں کا، اس وقت ایشو ہے پاکستانی کوئی لائیولیہوڈ کا، تو اس وقت جو ہمارے وزیر اعظم ہیں سب کی نظریں انہیں کی طرف ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں حکومت ان پاکستانی کے لیے کیا کرتی ہے۔ اسی بات کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔